کے علاوہ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سم ایتھیسٹ ور براٹ ٹو علی، یعنی حضرت علی جو ہے ان کے جو چوتھے خلیفہ ہیں اسلام کے، ان کے پاس کچھ ایتھیسٹ کو لے کے آیا گیا اینڈ ہی برنڈ دیم الائیو، زندہ جلا دیا ان کو. ایک اور چیز بتائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6922، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا، تو یہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے، سب کوٹ کر رہے ہیں اور ان کا اوپن. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں. یقین کیجیے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا. دوستو، غیر مسلموں کے سوال اور اس کے جواب، اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایسے جواب جو ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں اور ملک میں شانتی اور امن اور محبت اور بھائی چارہ قائم رہے. اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس میں یہ مرتد شخص نفرتی لہجے میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک دیوار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تک اچھے ہندو اور اچھے مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور ہندوستان میں خاص کر موجود ہیں، ہمارے بیچ نفرت کوئی نہیں پیدا کر سکتا. اور ہمارے دھرم کو اور ہندو دھرم کو مس پریزنٹ اگر کوئی ہندو کرے گا یا مسلمان، تو ہم اس کو اچھی تعلیمات اور اوتھینٹک پروف کے ساتھ اور ایکسپلین کر عقلی دلیل بھی دیں گے. اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے داماد ہیں، ان کے پاس کسی غیر مسلم شخص کو لایا گیا جو کلمہ نہیں پڑھنے والا تھا. اس کو جب ان کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خلیفہ چہارم تھے یعنی چوتھے خلیفہ تھے اسلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد تھے، جن کے نکاح میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئی تھیں. تو اس لیے یہ بتایا کہ جب اس غیر مسلم شخص کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت علی نے اس کو زندہ جلوا دیا، اس میں آگ لگا دی. اور وہاں یہ واقعہ سب نے دیکھا. اس نے یہ بات مس پریزنٹ کر غلط طریقے سے پیش کر ہندو بھائیوں کے ذہن کو برین واش کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کی نفرت ان کے دل میں بھرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. دیوار کھڑی کرنا ہی اس کا مقصد ہے. یہ جو شخص ہے یہ لائیو اسٹریم کرتا ہے اور یوٹیوب پر لائیو آتا ہے اپنے چینل پر اور اسلام کو بدنام کر اسلام کو مس پریزنٹ کر لوگوں سے چندہ بٹورتا ہے اور تب تک ویڈیو بناتا ہے لائیو جب تک اس کو 300-400 لوگ 500 یا 100 روپے ڈونیشن نہیں دے دیتے. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے. خیر، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے اور سچے راستے پر لائے، یہ ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا ذریعہ بنے. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور اپنے نور سے اس کے دل کو روشن و منور کر دے، آمین. اگر آپ غور کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شخص کو جلایا تو معلوم یہ ہوگا کہ عرب کی سرزمین کا آپ جب مطالعہ کریں گے، اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو وہاں ایسے لوگ تھے جو لوگ اپنی والدہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، ریپ کرتے تھے. اس طریقے کے واقعات عرب کے اندر عام تھے. جب کچھ بچیاں جن کی والدہ انتقال کر جاتی تھیں اور والد یعنی پیرنٹس انتقال کر جاتے تھے اور وہ یتیم رہ جاتی تھیں تو انہیں عرب کے لوگ اپنے شادی میں لے لیتے تھے، ان کے ساتھ شادی کر لیتے تھے اور ان کی جو پراپرٹی ہوتی تھی اس لالچ میں شادی کرتے تھے، ان بچیوں کو استعمال کرتے تھے اور ان پراپرٹی کو بیچ دیتے تھے. بیچتے اس لیے تھے کہ وہ اپنی عیاشی کی وجہ سے 11-11 12-12 14-14 بیویاں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے ذریعے یہ فرمان سنایا کہ آپ 2-2 3-3 یا 4-4 شادیاں کریں. جب یہ حکم ملا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ جب اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے، پس منظر پڑھیں گے، تو جس شخص کو جلایا گیا وہ اچھا شخص نہیں تھا. بات ہندو یا مسلمان کی نہیں ہے. آپ نے بہت مشہور واقعہ پڑھا ہوگا، اسلام کے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے بیٹے تک کو کوڑے لگائے تھے. اسلام غیر مسلموں کا دشمن نہیں ہے، اسلام
ہندوؤں کا دشمن نہیں ہے. جب اسلام غیر مسلموں کو سزا دیتا ہے, مشرکین مکہ کو سزا دیتا ہے, تو اس سزا کو کافر شبد اور ہندو شبد کے ساتھ جوڑ کر اتیاچار کی طرح پیش کر ہندو بھائیوں کے ذہن کو برین واش کیا جاتا ہے, یعنی ان کے دماغ کو غلط طریقے سے پھنسایا جاتا ہے اور انہیں شک کا شکار کیا جاتا ہے. اسلام صرف غیر مسلموں کو سزا نہیں دیتا, مشرکین مکہ کو سزا نہیں دیتا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی, جو سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. آپ سوچ کر دیکھیے کہ اس پیغمبر نے اسلام کی بنیاد پر, دھرم کی بنیاد پر رتی برابر فرق پیدا نہیں کیا کہ اگر کوئی ہندو چوری کرے گا یا کوئی غیر مسلم چوری کرے گا, کوئی کرسچن یہودی چوری کرے گا, کوئی مشرک چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ فوراً کاٹ دیے جائیں گے, لیکن اگر میری بیٹی چوری کرتی ہے تو اس کو رعایت دی جائے گی. ایسی آپ کو کہیں کوئی بھی بات یا واقع کوئی حدیث نہیں ملے گی, بلکہ حدیث یہ ملے گی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی میں بھی دھرم کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا. اگر مشرکین مکہ غلط راستے پر چلیں گے تو انہیں بھی زندہ جلایا جائے گا, اور اگر مسلمان بھی غلط راستے پر چلیں گے تو انہیں بھی زندہ جلا دیا جائے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے دلی میں ایک بہت بڑا جو مشہور, جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے, نربھیا کانڈ جو تھا, جو سب سے بڑا جو ریپ کیس تھا انڈیا کا, دامنی, اس میں ہندو کو پھانسی دی گئی. اب اگر کوئی 500 سال کے بعد اس منظر کو مس پریزنٹ کر پیش کرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ ایک ہندو کو اس وقت کے سب سے ہندو ہردے سمراٹ پردھان منتری نے پھانسی کی سزا دی تھی, اور ہندو ہردے سمراٹ راشٹرپتی نے ہندو ہوتے ہوئے ایک ہندو کو پھانسی دیتی, لیکن جب دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ پھانسی کی وجہ کیا تھی, کانٹیکسٹ کیا تھا, پس منظر کیا تھا, تب لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, اور وہ اپنے دھرم سے نفرت نہیں کریں گے, بلکہ انہیں یہ عقل آئے گی کہ وہ ہندو ضرور تھا لیکن بہت زیادہ غلط راستے پر تھا, اس لیے اس کو سزا دی گئی. تو یہ صرف حدیثیں اور ان کے الفاظ کوٹ کر دیتے ہیں, پورے واقعات نہیں بتاتے کہ سزا کس کو دی گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر میں 500 سال کے بعد یہ کہہ دوں کہ ایک رام نام کے شخص کو ہندو راشٹرپتی اور ہندو ہردے سمراٹ مکھ منتری اور پردھان منتری کے رہتے ہوئے ایک شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی, پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا اور مسلمان شان سے جی رہے تھے, لیکن اس کا پس منظر کوئی علم والا, اہل علم اور صحیح اور انسانیت کا بندہ جب آ کر 500 سال کے بعد اسی وقت جب کسی کو یہ بتائے گا کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا تھا, یہ بہت برے لوگ تھے, یہ ہندو ضرور تھے لیکن یہ مجرم تھے اور مجرم کی سزا پھانسی ہے. اسی طریقے سے انہیں مزے کے لیے یا دھرم کے لیے نہیں جلایا گیا تھا, بلکہ اس لیے جلایا گیا تھا تاکہ ان برے لوگوں کی بری موت دیکھ کر جو لوگ ایسے برے کام میں لپت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اپنا ارادہ ترک کر اچھی راہ پر آ جائیں, تاکہ یہ سماج میں برائیاں نہ پھیلیں. شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.